السلام علیکم دوستو، آج ہم پیغمبر کے جیون کے کچھ ایسی گھٹنائیں آپ کے سامنے بتائیں گے جو پیغمبر کی زندگی کا سب سے خراب دور تھا۔ اس میں ہم نے کچھ حدیثوں کو لیا ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت حارث نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ مجمع کیسا ہے؟ میرے باپ نے کہا، یہ لوگ ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں۔ تب ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول محمد لوگوں کو اپنے نئے دین پر لانے کی کہہ رہے ہیں، تو لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیف دے رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر ہو گیا۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو چھڑایا۔ دوسری حدیث، حضرت مبین آزدی کہتے ہیں، ایک بار حضور لوگوں کو اپنے نئے دین کی دعوت دینے باہر نکلے تو جو لوگ وہاں تھے ان میں سے کچھ نے آپ کے منہوں پر تھوکا، کسی نے چہرے پر مٹی ڈالی، کسی نے گالیاں دی۔ اس طرح سے آدھا دن نکل گیا۔ جب لوگ ہٹے تو ایک لڑکی پانی لے کر آئی، اس کا سینہ کھلا ہوا تھا۔ پیغمبر محمد نے کہا، میری بیٹی اپنا سینہ ڈھک لو۔ پھر آپ نے ہاتھ منہ دھوئے اور کہا، تم کسی قسم کی فکر مت کرو، کیونکہ بیٹی بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ محمد کی لڑکی زینب ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اب تیسری گھٹنا اور لیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے بھی تصدیق کی ہے، کچھ قریش کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ پیغمبر محمد مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کا عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہو کر آپ کی طرف آیا اور اپنی چادر آپ کے گردن میں ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ محمد گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے۔ لوگوں میں شور مچ گیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ تب ابوبکر آئے، آپ کو دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا۔ یہ گھٹنا تو تھی مکہ کے، جس میں نبوت کا دعویٰ کرنے کے 10ویں سال سے لے کر 11، 12، 13 ہجرت کا سمے تک۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو اس سمے سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے ہی چھوڑ گئے تھے، اور اس سمے کیا حالت تھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں بس جانے کے بعد کا سمے تھا۔ یہاں قریشوں کا خوف تو نہیں رہا، پر تنگی اور بھوکمری کا خوف زبردست تھا۔ پیغمبر کے پیٹ بھر کر کھانے کے لیے جو کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی تھی، فاقہ کشی بھی جھیلنی پڑ رہی تھی۔ اس دور میں اپنے کپڑوں میں پیبند خود لگا لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ خود نکالتے اور گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے، جوتیاں خود گانٹھ لیا کرتے تھے، کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حدیثیں مدینہ کی ہیں۔ جب مدینہ میں جا کر یہ بس گئے، اس سمے اپنا سارا مال اسباب چھوڑ کر مکہ میں خالی ہاتھ آئے تھے، تو اس سمے ایک دور تھا، یہ بیان کیا گیا ہے۔